کیا کہتے ہیں لائی بے قدرہ نال یاری تے ٹوٹ گئی تڑک کر کے، ایسا ہی کچھ ہوا ہے؟ یہ تو خیر جی عمران کی انفارچونیٹلی ایک پوری ٹریل ہے کہ ماجد خان سے شروع ہو جائیں اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس بندے نے اس بندے کے ساتھ دیکھی کی ہو اور عمران خان صاحب نبھا سکا ہو، ریجن کوئی بھی ہو، لیکن بہرحال ہر موقع پہ یا انہوں نے جو ہے اس کو لیٹ ڈاؤن کیا یا جو بھی بارہ رہنے میں. اور میں ایک بات آپ نے جو بات کی، یہ دیکھیں جہانگیر ترین خان کے بارے میں ایک بات پر ذہن میں رکھیے، میں ان کو جتنا وہ دیکھا پرکھا تحریک انصاف کے جو ہے جب 2011 کے آخر میں شامل ہوئے، میرا خیال ہے کہ میں نے سیاسی طور پہ اتنا ذہین فدین آدمی کم ہی پاکستانی سیاست میں دیکھا ہے. اور میرے پاس اللہ تعالیٰ نے مجھے کیپیسٹی دی ہے کم از کم یہ اسیس کرنے کی کہ اگلے بندے کی پولیٹیکل جو ہے جو سوچ و بچار ہے اس کی کتنی کیپیسٹی ہے. اور یہ عجیب بات ہے کہ وہ سیاستدان ایک ہوتا ہے نا روایتی سیاستدان نہیں ہے، وہ زندگی کی اپنی جس کو کہتے ہیں 40s کی عمر میں تو سیاست کے اندر تھوڑی سی رغبت ہو ہوگی، لیکن ان کہتے ہیں نیچرل نیک، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو نیچرل صلاحیت دی ہے. دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اور یہ میں گھر بیٹھ کے صرف اپنا تخمینہ لگا سکتا ہوں، انالیسس کر سکتا ہوں کہ بزدار صاحب جو ہیں یہ جہانگیر ترین صاحب کے ذہن کس طرح ہوں گے، کیونکہ بزدار صاحب کا جس طریقے سے جب چیف منسٹر بنے اس کا پنجاب کو کتنا نقصان ہوا جیسے تیسے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ بزدار اگر یہاں نہ ہوتے کوئی اور ہوتا تو عمران خان صاحب کی مرکز کی حکومت کبھی ختم ہو چکی ہوتی، کیونکہ پنجاب کو اب ختم کرنا پڑتا ہے پہلے ہی کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی یہی دباؤ رہتا ہے کہ یہ بزدار کو تبدیل کرے. اور عمران خان صاحب کوئی اور ہوتے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی زیادہ ان کا رجحان ہوتا ہے یا اس کو قابو کرنا آسان ہوتا ہے. اب ان کو قابو بھی کرنے پڑ گیا کیونکہ یہ کام کرنی ہے، کیونکہ بہرحال وہ عمران خان صاحب کی طرف سے سکھاؤ زیادہ ہے. اب آج جو بات کہی جہانگیر خان نے آج اپنے کے دشمنی کی طرف نہ دھکیلو، یہ وہ ہے $1 ملین میسج جو اس نے عمران خان صاحب کو ملفوف الفاظ میں دیا، بڑے خوبصورت الفاظ چن کے دیا. لگتا یوں ہے کہ جو بھیک مانگ رہے ہیں اپنی بخشش کی، لیکن نہیں، یہ میں اتنا خوبصورت میسج بڑے سے بات دیکھا. میں فارچونیٹلی میں لائیو دیکھ رہا تھا ٹی وی اس وقت، انہوں نے کہا میں دشمنی میں نہ دیکھ دس واز مور لیس. وہ کہتا ہے کہ وہ ایک ہوتا ہے کہ تھروئنگ دا گن، ایک چیلنج جو ہے نا جو چیلنج شو کرنا ہوتا ہے. بالکل نیازی صاحب، میں دوسرا مطلب اس کا یہ نکلا کہ دشمنی میں نے کی تو تمہیں نہ کہ پتہ جائے گا. لگتا ہے یہ نہیں لگتا، لیکن جس پر میسج ٹو عمران خان اور سارا کچھ کہ مجھے دشمنی کی طرف نہ دھکیلو. صحیح. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ اسے کہا جی مجھے انصاف چاہیے، انصاف والی پارٹی انصاف نہیں کری. نہیں، وہ اس بات کو کہنے کے لیے اتنا خوبصورت سلیکشن ورڈ کی کہ میں تو یقین جانو کہ بہت ہی اس کو اپریشیٹ کیا ہے اس کی. بالکل انہوں نے کہا کہ میں مخلص دوست تھا. بالکل آپ نے صحیح فرمایا، انہوں نے کہا میں تو مخلص دوست تھا، مجھے دشمنی کی طرف کیوں دھکیلا جا رہا ہے. بالکل کیوں دھکیلا جا رہا ہے. بالکل جنرل غلام مصطفیٰ صاحب آپ سے میں لوں گا، لیکن جہانگیر ترین نے جو بات کی وہ بھی ذرا آپ سن لیں تاکہ تھوڑا سا ریفریش ہو جائے تو پھر وہ زیادہ. جہانگیر ترین صاحب نے آج عدالت میں پیش ہونے کے بعد کیا گفتگو کی وہ سن لیں ذرا. جی جنرل صاحب، دوست نے وہ کام وہ کیا ہے جو دشمن نہ کرے، یہ بھی کوئی ایک گانا تھا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فائدہ کوئی بھی نہیں ہوگا، تحریک انصاف کو بھی فائدہ نہیں ہوگا، انڈائریکٹلی مطلب تحریک انصاف کو نقصان بھی ہو سکتا ہے اس تمام صورتحال سے؟ دیکھیے ایک تو چیز بڑی واضح آپ کے سامنے آ گئی ہے کہ ہماری سیاست کوئی پرنسپلز پہ نہیں، شخصیات کے ارد گرد گھوم رہی ہے اس وقت. اب کوئی پارٹی بھی لے لیجئے. دوسرا دیکھیے پاور کوریڈورز میں دوستی نہیں ہوتی. یہ چاہے سیاسی آپ کہہ لیجئے یا کوئی اور طریقے سے کہہ لیجئے، پاور کوریڈورز میں کبھی دوستی نہیں ہوتی. اور تیسری چیز جو بھی تاریخ کے طالب علم ہیں تھوڑے بہت، میں تو بڑے قدناس طالب علم ہوں، نیازی صاحب مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے کہ کنگ میکر کو پہلے گرایا جاتا ہے اگر کنگ نے سروائیو کرنا ہوتا ہے. آل رائٹ،
Having said that, دیکھیے جہانگیر خان ترین صاحب کی بہت زیادہ خدمات ہیں پی ٹی آئی کے لیے, اور عمران خان صاحب کو بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے, کافی زیادہ سپورٹ کیا ہے. اور اس قسم کا آدمی جب کنگ کے بہت نزدیک ہوتا ہے تو اس کی مخالفت بھی اسی طریقے سے پارٹیوں میں ہوتی ہے یہ. اور چونکہ تحریک انصاف اب تو روایات پہ آ گئی ہے, روایتی بن گئی ہے, لیکن ان میں اس قسم کا ڈسپلن نہیں ہے جیسے پیپلز پارٹی میں ہے یا نون لیگ میں ہے, جہاں پر پارٹی لیڈر جو ہے وہ ایک آٹوکریٹ, میرا خیال ہے سب سے زیادہ ڈکٹیٹر پارٹی لیڈر ہی ہوتا ہے, اور وہ اپنی پارٹی کو اس طریقے سے چلاتا ہے جیسے فوج میں کہا جاتا ہے سی او کمانڈنگ آفیسر جو اپنی یونٹ کو چلاتا ہے اس طریقے. تو تحریک انصاف میں یہ مسئلہ ہے, شروع دن سے ہی رہا ہے. لیکن جنرل صاحب ایک پرنسپل, جنرل صاحب معذرت سے, ایک پرنسپل سٹینڈ بھی تو ہے عمران خان صاحب کے, زیرو ٹالرنس ٹو کرپشن. اب اگر یہ سارے معاملات ایف آئی اے نے انویسٹیگیٹ کیے ہیں, جی میں اسی طرف آ رہا ہوں نا جی, کہ یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد آپ کو نظر یہ آ رہا ہے کہ جہانگیر ترین خان صاحب جو ان کے ساتھ جو بھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں, جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, وہ یہ نقطہ نظر رکھ رہے ہیں کہ جو ان کے خلاف پارٹی میں جو بھی گروپ تھا وہ شاید اس وقت مضبوط ہے اور وہ ان کو گرانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. دوسری طرف جو عمران خان صاحب کا نقطہ نظر آپ کے سامنے آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے, انہوں نے خود تو بات نہیں کی ہے, کہ جو شوگر مافیا کے اوپر جو انکوائری شروع ہو رہی ہیں ون آفٹر دی ادر, یہی اپوزیشن بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ جہانگیر ترین خان کو آپ کیوں نہیں پکڑ رہے, کیونکہ وہ شوگر مافیا کے سب سے بڑے, شاید انہی کا رول ہے اس میں. اور اب جب شوگر مافیا پہ ہاتھ ڈلا ہے تو آپ حیران کن ہے یہ چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں, جب جس طریقے سے پاکستان میں شوگر کی پرائسز کو بالکل ویری رائٹ. آج ویسے لاہور عدالت نے فیصلہ بھی دے دیا ہے کہ جی رمضان میں 80 روپے رکھی جائے, اور لیکن ابھی بھی تو بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں. خسرو بختیار صاحب ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں عمران خان صاحب کے سائٹ پہ, اور بھی کچھ لوگ ہیں اور تمام جماعتوں میں ہیں جو شوگر کارٹل یا شوگر مافیاز کے ساتھ اٹیچڈ ہیں. بالکل ضمیر, دیکھیے شوگر مافیا از اکراس دی پارٹی لائنز, ان کا کوئی سیاست نہیں ہے, ان کی صرف سیاست یہ ہے کہ آپ اپنے مفادات کو بچا کے رکھیں. آپ نون لیگ کو دیکھ لیجئے, پیس پارٹی کو دیکھ لیجئے, ان کو دیکھ لیجئے, یہ تمام جو مافیاز ہیں آپ کیا خیال ہے صرف ایک پارٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں. ویری رائٹ. اور یہ کیسے سروائیو کیسے کرتے ہیں جب تک یہ پولیٹکس کو چلاتے ہیں آپ کے ملک میں, سامنے آ رہی چیزیں آپ کے. بالکل صحیح, بالکل. فخر الرحمان صاحب, آپ نے ہمارے دونوں سینئر تجزیہ کار کی گفتگو سن لی. مجھے یہ بتائیں کہ کیا جو فخر الرحمان کے جہانگیر ترین کے ساتھ جو لوگ گئے ہیں عدالت میں, ان کا بھی تو نیریٹو وہی تھا کہ جی کرپشن کے اوپر زیرو ٹالرنس, لیکن اب وہ بھی ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہیں, ان کے اوپر کیسز ہیں, عدالت میں فیس کریں. اور اگر جہانگیر ترین صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اب تحریک انصاف سے انصاف مانگنا پڑ رہا ہے, یہ مطلب عدالت میں گئے ہیں, تحریک انصاف کہاں سے آ گئی اس میں؟ بہت شکریہ ضمیر صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو جہانگیر ترین صاحب کا جو ایشو ہے یہ آج سے نہیں ہے, یہ کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے. اور یہ چینی شوگر کے پرائسز کی مینیپولیشنز اور یہ سارا کچھ جو تھا, گندم کے پرائسز کی مینیپولیشنز اور شوگر ملز اونرز, یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ ایک عرصے سے چلی آ رہی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جہانگیر ترین جو تھے ان سے عمران خان نے اپنا تعلق جو تھا وہ ختم کر دیا تھا, یہاں تک کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ اب ان سے سلام دعا کرنے کے بھی روادار نہیں رہے تھے. اب جو آج ان کی سٹیٹمنٹ ہے, اگر آپ اس کو تھوڑا سا انالائز کریں تو آپ دیکھیں کہ وہ ریکنسیلیشن کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ جو لوگ ان کے ساتھ سولیڈیرٹی میں آئے تھے آج کورٹ, وہ ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ میری اسٹرینگتھ ہے, لیکن وہ میسیج کنوے کر رہے تھے اوپن اپ, وہ اوپنلی پہلے بیہائنڈ دا سین میسیجز جاتے رہے ہیں, اب وہ اوپن ہو گئے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اربوں روپے کی جو شوگر پرائسز اور یہ سٹے کی جو ساری سبسڈی, سٹا, فیوچر بائنگ, جو سامنے آئی ہیں, کا فیوچر بائنگ از ناٹ اے کرائم, بالکل ٹھیک ہے, ہوتا ہے. تو اگر انصاف کی وہ بات کر رہے ہیں تو انصاف تو عدالتوں سے ملتا ہے. اب کیس ان کا اگر عدالت میں ہے, ان کے خلاف کوئی چیز ہے, تو اگر وہ ان کا کیس نہیں بنتا تو وہ وہاں پہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں گے, تو وہاں سے وہ سرخرو ہو جائیں گے. اب وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی یہ میری اسٹرینگتھ ہے. اب آپ دیکھیں کہ جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے یہی خبریں آئی تھیں کہ ان کا جہاز جو تھا
وہ سینٹ کے الیکشن میں کس طرح سے ووٹ توڑنے کے لیے استعمال ہوا اور پیپلز پارٹی اور یوسف رضا گیلانی کے ساتھ ان کے جو تعلقات ہیں اس کو سامنے رکھیں، اور جو عمران خان جو وزیر اعظم ہیں ان کو جو رپورٹس گئی ہیں اور انہوں نے دیکھ